اللہ رب العزت نے حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ سے بہت ساری اولاد کو پیدا فرمایا، چونکہ یہ تمام انسانیت کے باپ ہیں حضرت آدم علیہ السلام، تو باقی تمام انسانوں کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے پیدا فرمایا۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت میں جیسے ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا کیا، اور پھر اسی میں سے اللہ رب العزت نے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بڑی کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی اولاد سے وعدہ لیا اپنی ربوبیت کا، اپنے معبود ہونے کا، اپنے خالق ہونے کا وعدہ لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ رب العزت نے جب بنی آدم سے وعدہ لیا، بنی آدم کی اولاد سے اللہ رب العزت نے جب ان کو خود ان کے نفس پر گواہ بنایا اور ان سے یہ پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو تمام بنی آدم نے یکجان ہو کر اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دیا کہ قالوا بلا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے اور اس پر ہم گواہ بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام بنی آدم کو اکٹھا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ لیا۔ حدیث مبارکہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس آیت کے تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اولاد کو نکالا، پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جنتی لوگ ہیں، ان کو میں نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دوسری مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور دوسری بہت سارے لوگوں کو نکالا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جہنمی لوگ ہیں، ان کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ کر دیا ہے تو پھر عمل کس لیے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور جن کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم کا فیصلہ کیا ہے ان کو جہنم والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، یعنی ان سے جہنمیوں والے اعمال کروائے گا۔ تو یہ اعمال ہی ہوں گے جو اس کے جنت اور جہنم میں جانے کی وجہ اور سبب بنیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ایک جہنمی سے پوچھے گا کہ اگر تجھے تمام دنیا کا مال و دولت دے دیا جائے تو کیا تو اسے فدیہ کے طور پر دے گا؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں میں ضرور اسے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں اس سے بھی کم چیز پر تجھ سے مطالبہ کیا تھا، جب میں نے تجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، تو تم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں کسی کو شریک نہیں کروں گا، لیکن پھر تم نے یہ وعدہ پورا نہیں کیا اور دنیا کے اندر تو نے میرے ساتھ شرک کیا، یعنی یہ اس کی برائی اور اس کا عمل ہوگا جو اس کو جہنم کی طرف لے کر جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اس کی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو نکالا اور چیونٹیوں کی طرح اپنے سامنے رکھا تمام انسانوں کو، اور پھر اللہ رب العزت نے ان سے یہ وعدہ لیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا قالوا بلا، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اس بات کو بھول نہ جانا اور اس وعدے پر قائم رہنا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ دنیا میں تمہیں یہ وعدہ یاد دلانے کے لیے اپنے رسول اور اپنے پیغمبر بھیجوں گا، اپنے نبی بھیجوں گا جو آپ کو میرا یہ وعدہ یاد دلائیں گے،
اور آپ کو اس وعدہ کی خلاف ورزی کرنے پر اس کی سزاؤں پر آپ کو متنبع کریں گے، آپ کو اس کی اطلاع دیں گے کہ اس کی جزا اور سزا کیا ہوگی، تو تم میرے رسولوں کی بات ماننا اور لہٰذا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی جب اولاد کو اللہ نے نکالا تو پھر آدم کو بلند کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان میں سے کچھ امیر تھے، کچھ غریب تھے، کچھ خوبصورت تھے، کچھ بدصورت تھے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ، کیا اچھا ہوتا کہ اگر آپ ان سب کو برابر پیدا کرتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جس حالت میں ان کو پیدا کروں یہی ہر حال میں میرا شکر ادا کریں، یعنی اگر مال کی حالت میں ہیں تو مالداری میں میرا شکر ادا کریں، اگر فقر کی حالت میں ہیں تو فقر میں میرا شکر ادا کریں، تو جس حالت میں بھی ہوں تو یہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان میں فرق رکھا ہے، کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو اچھی شکل دی، تو یہ اس لیے ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کی اولاد میں کچھ لوگ ہیں جن کی پیشانیاں چمک رہی ہیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ آپ کی اولاد کے لوگ ہیں جو انبیاء ہیں۔ اور پھر ان میں سے دیکھا ایک شخص تھا جس کی پیشانی زیادہ چمک رہی تھی، حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ کون ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ آپ کی اولاد میں سے ہیں، آخری نبیوں میں سے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو حضرت آدم نے پوچھا یا اللہ ان کی عمر کتنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 60 سال ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، عرض کیا اے اللہ میری عمر میں سے 40 سال اس کو عطا کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر میں سے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کیے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کی موت کا وقت ہو گیا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تو میرے 40 سال باقی ہیں۔ تو فرشتے نے وہ بات یاد دلائی کہ آپ وہ بات بھول گئے ہیں کہ جب آپ نے اللہ رب العزت سے یہ عرض کیا تھا کہ اے اللہ میری عمر میں سے 40 سال میرے بیٹے حضرت داؤد کو عطا کیے جائیں، تو آپ کے 40 سال حضرت داؤد کو عطا کر دیے گئے تھے۔ تو اس بات کو حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، اسی وجہ سے آدم کی اولاد میں یہ بھولنے کی بات ہے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام بھولے، حضرت آدم علیہ السلام نے غلطی کی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے جس طرح بھی اعمال کیے آپ کی اولاد کی فطرت بھی اسی طرح رکھ دی گئی، بھولنا بھی اور غلطی کرنا بھی یہ آدم علیہ السلام کی اولاد کی ایک صفت بن گئی ہے۔